اقبال کا وہ شعر، اقبال فرماتے ہیں، صحیح بات ہے، علامہ اقبال کا تعارف بھی اگر ہمیں ہوا ہے تو اس مرد مجاہد کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ ہم کیا جانے۔ میرے تو دونوں استاد گرامی ہیں، وہ شعر کہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، تو ہمارے لیے تو یہ سرمایہ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں نا، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اس طرح استاد گرامی کے بارے میں بڑی باتیں، تاہم وہی جو بات عرض کر رہا تھا کہ تعارف کیسا کیسا، کہاں کہاں سے، کدھر کدھر سے، وہ ایک شعر، وہ مولانا سمیع اللہ صاحب کہتے ہیں ہر دفعہ تو یہی شعر پڑھتا ہے، بھئی یہی، اس کے علاوہ کوئی شعر اور فٹ ہی نہیں آتا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ راہ محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ بطور مجاہد، بطور استاذ، اور یقین جانیے ہم حدیث رسول پڑھتے تھے، بڑے بڑے محدثین ترجمہ کرتے ہوئے ادھر سے ادھر، اور استاد گرامی جو ترجمہ کرواتے آج بھی یاد ہے۔ اس لیے راہ محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ تو دوستان عزیز قدر، اب آپ نے نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے، اور استاد گرامی قبلہ کی تھکاوٹ کم از کم دور ہونی چاہیے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، حضرت علامہ صاحبزادہ عبد المصطفیٰ صاحب ہزاروی، حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے،
جلوریزی یہ دعوت بے لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت بے لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت بے لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت بے لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت بے لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت بے نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت بے لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا بر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت بے لاکھوں سلام، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی، رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، نہ عرش بری نہ لوح مبین نہ روح امی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، انہوں نے فرمایا بھائی نہیں تمہیں تو سٹیج تے جانا پڑنا ہے، کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ تو میں حاضر ہو گیا ہوں، اور ویسے میں بیمار ہوں، بڑی شدید، مجھے رستے میں بھی تکلیف ہوئی، ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جو بھائی آپ میں وہاں کہیں جی بڑا افسوس ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ میری تو آنکھیں بھی ہیں، مجھے تو اٹھانے والے بھی ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جنگ یرموک جا پہنچے نابینا ہو کے بھی، مسلمانوں نو لوڑ پی گئی، مسلمانوں دیاں 3 صفاں تے کافراں دیاں 11، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فرمان لگے مینوں بھی لے چلو۔ صحابہ نے کہا بابا تینوں ایک بندہ اور سنبھال سی، تو نابینا آدمی تے تو کدھر نال جانا ہے؟ آپ نے فرمایا یار ایک بندہ میں صف وچ تک کھڑا ہو جا سن۔ اگلی گل بہت ڈاڈی آپ نے کی، آپ نے فرمایا بھائی گل ایوے جنگ بڑی ڈاڈی ہو سکنا جی پاسا پلٹ جاوے، جی ساڈی فوج پیچھے، میں نسن دی گل تے نہیں کردا، ساڈی فوج جی پیچھے ہٹے تے جھنڈا مینوں نہ پا دینا، تہاڈیاں تے اکھاں تسی ہٹ جانا، میں تہاڈا جھنڈا چکی رکھاں گا۔ لبے بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ اس واسطے میں بھی حاضر ہو گیا اور حضور کی غلامی میں۔ اقبال کہنا دل دیش کیوں توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہنا انسان دلیری اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہو، ورنہ تو بندے کی ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہوندیاں جی مولوی صاحب کچھ کروں، مولوی صاحب کچھ کروں، تو میں کہ بہت دل بندے نوں تے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں، بہت دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کر۔ میری گلاں سن کے جڑیاں ٹنگاں کم پون، انہوں کی پتہ ہے ممتاز قادری 27 گولیاں کیویں ماریاں۔
بھائی تسی شیراں دے دربار تے بیٹھے ہو، میں نعرہ کدی بھی نہیں آپ کو لوایا، نہ کدی کہا بھائی سبحان اللہ کہو، دائیں والے بھی کہو ذرا ٹل لا دیو، کدی بھی میں کسی نے نہیں کیا سبحان اللہ جی جنت دے درخت لگ جانا ہے، دھنگی بھی کدی درخت لگے جنت بالکل نعرہ لانا ہے تو شیراں دے دربار تے بیٹھے ہو جنے والا نعرہ لاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی تیرے جانثار، غازی تیرے جانثار. میں نعرہ میں ایک منٹ میں نعرہ دینا، میں نعرہ لان لگا تسی دا جواب دینا ہے. لبیک میں کہنا ہے تسی کہنا ہے یا رسول اللہ. اے نعرہ لانا ہے پوری دنیا تے لبیک. ڈر کے نعرہ نہیں لانا، یہ بھی ڈرنا ہے تو پھر فائدہ بھل کر کے جنے دے دربار تے بیٹھے ہو. حضور سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں. دلیری نال گفتگو سنی ہو، دلیری نال. سانو آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہلکی بات کرو، ہلکی بات تے تاں ہو سکتی بھی مینوں کوئی چنڈ مارے، میری کوئی پگڑی چھکے، مینوں کوئی برا بھلا کہے تے صاحبزادگان مینوں کہن، میرے استاد گرامی دے صاحبزاد مینوں کہن مول صاحب ٹھیک کوئی گل نہیں، تسی بھی ڈاڈیاں گلاں کرنے ہو، تانوں دو چنڈا پی گئیاں خیر ہے کوئی حرج نہیں. جدوں ناموس رسالت تے گل ہوئے پھر اینج کر کے نہیں گل ہونی، پھر اینج کر کے گل ہونی ہے. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. حضور دی غلامی اختیار کر رہے. دوسرا بندہ جڑا ایک تو وہ دل بندے نو رب اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا، دوسرا منافق بندے نو نہیں دیندا. اس واسطے کہ قرآن میں موجود ہے میرے آقا و مولا غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے اور منافق مسجد بنا رہے تھے، اور مسجد کا رب نے قرآن کے اندر ذکر کیا. رب نے بھی مسجد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشهد انهم لکاذبون. منافقوں کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہماری بات ہی کوئی نہیں. اسی تے ممتاز قادری نے منن والے ہیں. 65 ایجنسیاں تحقیق کیتی وہ کول، امریکی غلاماں امریکی ایجنسیاں دے حوالے کیتا انہوں. وہ والد صاحب کہتے ہیں جڑا انہوں اتنے زخم ہوا اجے ٹھیک نہیں ہویا، امریکیاں جڑا لایا کرنٹ لایا اجے تک 2.5 سال ہو چلے نو زخم نہیں ٹھیک ہویا. امریکیاں دے حوالے بھی انہیں کیتا امریکی غلاماں، لیکن انہیں پہلی ایجنسی تو لے کے 65 تک ایک ہی گل کی. انہیں کیا پاگل دے پترو میں محبت رسول وچ ماریا بس. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بس. رائے تو کوئی دل لانے والی جگہ ہی کوئی نہیں. ممتاز قادری کے والد صاحب 3 ہفتے پہلے میں نے فون کیتا ہے، میں نے کہنے لگے مولانا ممتاز قادری آج بڑا خوش سی. میں آخیا جی خیر ہے کیویں خوش سی؟ کہنے لگے بڑوں خوش سی. میں آخیا کوئی دسو کہ بھی صحیح کیویں خوش سی؟ کہنے لگے ممتاز قادری خوش سی اسی جمعرات ملاقات کرن گئے تے کہنے لگا ابا جی جدوں دا میں جیل وچ آیا اس ہفتے 5ویں واری حضور مینوں دیدار کرایا. دس ہے مسلماناں جو ممتاز قادری قاتل ہے تے حضور قاتلاں نوں دیدار کرانے. میں مدرسے نے ٹکر کھانا تے مسیتی نہیں روٹیاں کھانا تے پیر مکی دربار بھی میں روٹیاں اتھوں دیاں بھی کھانا. اس واسطے ممتاز قادری دے بارے میں انہوں کدی بھی قاتل نہیں کیا. جے میں بھی امریکی ڈالر کھاتے ہوندے نا، جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے. اسی امریکی ڈالر نہیں کھاتے تے ایتھے آ کے بھی ممتاز قادری دی فقیراں دے دربار تے گل کر رہے ہیں. جی امریکی ڈالر کھاتے ہوندے تے چونکہ چناچی میں بھی کر رہے ہوندا تھے، چونکہ ایسے تھا تے چونکہ ایسے تھا تے چوں پترا بھائی ممتاز قادری قاتل ہے تو دس جے قاتل ہے تے پھر حضور دیدار کیوں کرایا؟ کنٹینر بہ کے اسلام آباد گل کرنی ہو رہے، کنٹینر بہ کے گل کرنی ہو رہے کیوں جی؟ ایتھے بھی صاحبزادگان بیٹھے پیرانے طریقے مینوں کوئی نپن لگے گا یہ کہن گے یار چلو انہوں لاہوروں گرفتار کرنا ساڈے مطلب یہ ڈیرے دا مسئلہ ہے فقیراں دے، تسی مولوی صاحب نوں ہتکڑی اتنے نہیں لانی. ویسے ساڈے علماء نوں دلیر ہونا چاہیے. جمعے والے دن پولیس والا ایک وڑا وے وردی پائی ہوئی تو کہندے سپیکر بند کر دو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. میں کہا انہی وردی دا اتنا روب ہے تو جڑی پگڑی بدھی ہے تو کوئی روب کوئی نہیں.
بوزدلیاں دا نام تسی قانون رکھے ہویا، اتنے بوزدل ہو. ساڈے تے سامنے ویکھ کے پھانسی مولانا سید کفایت علی کافی جنہ دے تسی وارث ہو، بہت بڑے لوگ سن. مولانا سید کفایت علی کافی انگریزاں 2 دنوں تو بعد پھانسی دی سزا سنا دیتی. سامنے پھانسی دا پھندا بدیا تے شاہ جی این چلے پھانسی دے پھندے دی طرف تے تازی تازی نعت لکھ رہے سن، پڑھ نہیں سن رہے، کو پرانی یاد ہے تے شاہ جی نعت پڑھ رہے سن، تازی تازی حضور دی نعت لکھ رہے سن. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے. مولانا حسرت موہانی جنہ دا نام اصل ہے سید فضل حسین شاہ، 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی آپ کو. میں بھی جیل چ رہ گیا پرویز مشرف کے دور 27 منٹ بھی جیل اوکھی ہوندی. میں 2 بار ہی رہ کے آیا پرویز مشرف نے دور تسی مت ایویں میں گلاں نہیں دلیری نہ کر رہے، میں اندروں ویکھ کے آیا سارا کچھ. علماء نو ایک باری ضرور جانا چاہیے، کم از کم بزدلی تے ختم ہوے. لوگ اپنے سانو کہندے سن مولوی تسی کیڑے پاسے، میں کہا تسی کیڑے پاسے، میں کہا اسی کوئی ہیرون ویچ کے نہیں آئے، اسی حضور دی ناموس واسطے آئے بیٹھے. میں برائلر چوچا کدی بھی نہیں کھادا، بالکل کدی بھی نہیں کھادا. جیڑا چوچا آپ بانگ نہ دے مولوی کھا کے کیویں بانگ دے گا؟ یہ ممکن نہیں نا جی، کس طرح بانگ دے گا؟ میں جیل بھی نہیں کھادا. حضرت سید عرفان شاہ صاحب مشہدی بھی نال سن تے او جدوں پہلے دن روٹی آئی کہ برائلر پکیا تے مینوں شاہ جی کہنے لگے مولوی خادم ہن تے کھانا پینا. میں کہا شاہ جی نہیں کھانا، یہ کیویں ہو سکتا کھائی؟ میں کہ کوئی باہر مسئلہ ہو رہے، جیل دا مسئلہ ہو رہے، نہیں کھانا. شاہ جی پریشان ہو گیا. میں پانی دا گلاس بھریا، میں ایک لقمہ پایا، میں نے صحیح یاد نہیں 2 پائے یا 1 یا 3 پائے، اس تو زیادہ نہیں. میں کہا شاہ جی نہیں کھانا بالکل برائلر. شاہ جی پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا مولوی خادم مہینہ رہنا ہے، سال رہنا ہے، پتہ نہیں تو ہن جلا ہے تے جیل تے کھانا پینا ہے مجبوری. میں کہا شاہ جی نہیں کھانا، اسی تے ویکھ چکے سارا کچھ، اسی پیچھے کیویں ہٹیے. میں جب تیسرا لقمہ پان لگیا تو ایک بندہ باہر آ گیا، پولیس والا سول وردی، اور کہنے لگا خادم حسین کس کا نام ہے؟ میں کہا میرا نام. ایڈا شاپر چکیا، کہندا او طالب حسین شاہ صاحب 31 سال ہوئے نا جڑے دادا صاحب قرآن سنا دین، انہاں تواڈے واسطے روٹی بھیجی. جدوں میں وہ کھولیا تو چھوٹا گوشت بھنے ہوئے تھے. واللہ وہ سن لیں گے فریاد. میرا ایمان بچایا میرے محبوب نے. حضور میرے دل وچ خیال آ جاندا بھئی حضور دی ناموس تے آیا، لو جی ٹکر بھی مرغ برائلر ہی کھادا. کمزور لوگ ہیں نا جناب، امتحان اتنا ہی ہوندا، بس امتحان ہوئے تو فرشتے آ جانے. بندہ بدر ویل پہنچے تو صحیح نہ کم از کم، تو پہنچے ہی کوئی نہ بدر وچ فرشتے ایویں آ جان. بزدلی دا نام سی رکھیا صلح پسندی نہیں، ہم بڑے قانون شکن نہیں ہے. میں کہا جی کیوں قانون شکن نہیں؟ ایک پولیس والا وردی پائی ہوئی، میری داڑھی چٹی دا بھی انہیں حیا نہیں کیتا، تھانے دار نویں کوٹ دا، میری مسیت اندر آ وڑیا. کہنے لگا مولوی صاحب سپیکر بند کرو. میں کہا جی یہ تو نہیں بند ہونا. کہنے میں کہ یہ تو نہیں بند ہونا. جمعے تو بعد پھر آ گیا، کہنے لگا میرے کمرے چ آ گیا. میں کہا گل سن، اے تینوں انگریزاں لائے فل انگریزاں، تو نہ میری چٹی داڑھی دا حیا کیتا ہے، نہ مسجد دا حیا کیتا ہی، نہ میرے مولانا ہون دا تو حیا کیتا ہے. تے تو اگر اس تنخواہ تے تو حلال کرنا نا پھل لا کے، تینوں پچھو آرڈر ہے تنخواہ حلال کرنی، تے میں جس محبوب تے ممبر تے بیٹھا میں بھی کوئی تنخواہ حلال کرنا جاننا. میں اج تک سپیکر بند نہیں کیتا پرویز مشرف کے دور تو لے کے اج دن تک. ویسے میری مرضی میں بند کرا، کئی میرے خلاف مقدمے انہوں نے بنائے ہوئے. میں کہا کٹھے بھگتساں، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ساڈے علامہ فضل خیر آبادی دی ہڈیاں بھی گل گئی. آخری باری انگریز گیا، انہیں کہا اے مولوی فضل حق اے جڑا درست خاتن نہ تھلے اے تو کہہ کوئی اور مولوی فضل حق کے تیری سزا معاف ہو سکتی. ہڈیاں بھی گل گئی کالے پانی. تے وہ شہزادے سن اس زمانے دے ہاتھی چ بہ کے پڑھن جاندے سن. اج بھی لینڈ کروزر سمجھو، لیکن جدو اسلام دی واری آئی تو پھر یہ نہیں ویکھیا میں شہزادہ، پھر چلے گا کالے پانی. ہڈیاں بھی گل گئی. انگریز نے کہا بابا تو کہہ بھئی یہ کوئی اور بندہ اٹھ نہیں سن سکتے، لیکن خون فاروقی نے جوش مارے. حضرت عمر دی اولاد چو سن،
اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کمینیا تو کی سمجھدا میں ڈر گیا تہاڈی سزا کولو ایک فضل حق نہیں جی ہزارہ بھی ہون اے سزا دے وہ تو فتویٰ یہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. ساڈے وڈیاں نے کام کیتا ہے اسی انہاں دے وارث ہیں. دیکھو یہ چمک دے چہرے بیٹھے اے دیکھو سر کیوں جی ساڈے وڈے کوئی یہو جہا کام کر کے نہیں گئے کہ مولوی خادم جناب تے منہ چھپا کے آوے اے منہ لینج کر کے ہے. ساڈے وڈے انگریزاں دے سامنے کھڑے ہو کے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ساڈے وڈے نے بڑے سونے کام کیتے ہیں. بس توجہ مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی تے انگریز ادھا آٹا تے ادھا مٹی پا کے ساڈے بزرگاں نوں کھواندے سن. کوئی عالم بھی برے صغیر چ داڑھی منا کے نہیں نسیا. چاہیے تے اسی پاکستان بنن تو بعد انہاں مجاہدین دے تذکرے مرتب ہوندے کہ جڑے ایک ایک دن 300 دل انگریزاں 300 علماء نو درختاں نال بن کے لٹکا دیتا. پھانسی گھاٹ انگریزاں تے مک گئے. لیکن کوئی بندہ یہ نہیں. اج میں ہر بندہ اٹھ کے کہندا جی مولوی بخشے گئے سی پہلے بخشے جاواں گے. میں کہ جی بڑا ٹکٹ لیا تسی تو کی کیتا ہے مولوی بخشے گئے تے تو پہلے بخشے جانا ہے. تو دس تو کیتا کیویں جڑے ساری ساری رات بہ کے دین دا کام کردے ہیں سویرے بھی کردے ہیں دہاڑی بھی کردے ہیں ڈنڈے بھی کھاندے ہیں جیلیں بھی جاندے ہیں. انہاں نوں رب قیامت نوں کہے گا تسی بھائی دوسرے پاسے جاؤ تو بڑا لاڈلا ہے. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. یہو جیاں گلاں نہ کیتے کرو. سانو تو اسی تو دعا منگدے ہیں تسی ساڈے تو پہلے چھال مار کے وڑ جاؤ جنت وچ. لیکن میرے آقا پوچھ لیا ہوئے دین واسطے تو لوگ مینوں پتھر مارے تو کی کیتا ہے. میرے چاچے دے لوگاں ٹکڑے کر دیتے جگر کٹ چھڈیا تو کی کیتا ہے. جی حضور پوچھ لیا تو کی جواب ہے کسے کو. اندر بہ کے گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں. ایتھے تقریر کرنی کوئی مشکل ہے ایتھے کوئی مشکل نہیں. ایتھے نعت پڑھنی بھی کوئی مشکل نہیں. صاحبزادگان بیٹھے جناب ایتھے تسی بیٹھے ہو ایتھے پولیس پہنچن لگے بھی دیر لگے گی. لیکن تسی میں تہاڈے کول ایک گل سوال کرن لگا بھائی ہوے وقت دا گورنر انہوں بندہ 27 گولیاں مارے پیچھے حکومت بھی انہاں بدکاراں دی ہوے پیچھے بھی انہاں دے یہود و نصارا کھڑے ہون بدلو اے نبی دی عزت دا قانون سانو وارج کوئی نہیں. 27 گولیاں مارن تو بعد کھانا کو سارے پہنچے پھر ہاتھ بدے ہون اس ویلے نعت پڑے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ایک معمولی بات ہے. یہ گل ایویں نہیں ہوندی. یہ حضور دی غلامی ہے. یہ حضور دی غلامی ہے جڑی انسان نو کتھے نہ کتھے لے جاندی. مولانا حسرت موہانی اندروں شعر لکھ کے بھیجے انگریزاں نو یار چکی جی پسواندے سن روزانہ. مولانا انج داخل ہوئے جیل وچ انج باہر نکلے کمر دوری ہو گئی 27 سال. اور شعر انگریزاں نو کیا کی فرمایا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. میں شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں. حضور دی غلامی اختیار کرنی دلیر ہی انسان اس ویلے ہوندا. اپنے آپ نو اے جے صدیاں بعد تسی ویکھ رہے ہو چہرے جڑے بیٹھے نے صدیاں بعد امریکہ دی کی ضرورت ہے. امریکہ ایویں ٹٹو برائلر کھان والے بلکہ افغانستان دے مسلمان کہندے نے سانو روس نال لڑن لگیا مزہ آیا. اے امریکیاں نال لڑن لگے تو مزہ ہی کوئی نہ آیا. کہندے نے اسی دوروں سانو ویکھدے تے چوں چوں کرن لگ پے مزہ ہی کوئی نہیں آیا. کم از کم روسی ایک مرد سی تو دی جگہ دوسرا آ جاندا سی. اے برائلر چوچے دوروں ہی چوں چوں کرن لگ پے. او تھے کی نام ہے اس دا جڑا حج نے پڑھایا وہ نبینا اندھے نجدی اس پاگل دے پتر نو ایک کوئی گل یاد آئی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا جی کوئی اور درس بھی دیندا اسلام امن تو علاوہ بھی کوئی درس دیندا. امن دا معنی جان دے آج امن دا معنی ہے بھئی کافر نو کچھ نہیں کہنا بس کفر نو کچھ نہیں کہنا بھئی جتھے کوئی لگیا لگے ادھر رہن دے. اے مینوں ذرا حیات صحابہ دے اے تھلے اے میں تانوں خالد بن ولید دا خط سنانا جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو تے خالد بن ولید نوں نہیں سی پتہ بھئی جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو. اے ذرا دیکھو ہن گل کی بننی کتنی ڈاڈی. مینوں ویسے یاد ہے میں کڈن لگا باہر تاکہ تانوں بھی کچھ سمجھ آوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملائے فارس.
یہ خالد بن ولید کا خط ہے. میں کراچی تک گیا دنیا کی تیسرا میرے ہی جا اے صاحبزادگان کی گل نہیں کر رہے. میں جناب نہیں تو لکھاں سلام میں ویسے اپنی گل کر رہا بھائی. میں جتنے تک گیا یار اس ویلے جب مولی بہ جائے گا پھر ٹوٹاں شروع کر دیں گے. توجہ اے خالد بن ولید دا خط ہے جناب. اے جڑے کہندے نے اسلام امن کا درس دیتا ہے, کسی نو اسلام کچھ نہیں کہندا. ساڈے قرآن نو گولیاں مارے امریکی پھر بھی اسی کچھ نہیں کہنا. اے امن ہے, یعنی وہ جو مرضی بکواس کرے تسی امن وچ رہنا ہے. اور چوڑیاں دے چرچ تے حملہ ہویا پشاور تے او دے نال قانون ناموس رسالت دا کی مطلب ہویا سی؟ جنہاں حملہ کیتا انہاں نو نپو. اے ساڈے علماء بیٹھے نے, انہاں وچ کوئی دہشت گرد ہے تے دسو, کوئی دہشت گردی ملوث ہے تے دسو. ساڈے بزرگاں نے 1400 سال کسی کتاب وچ لکھیا بھئی عیسائیاں دے چرچ میں حملہ کرو, کسے نہیں لکھیا. جنہاں کیتا ہے حملہ انہاں نو نپو. چرچ تے حملہ ہویا تے او دا قانون ناموس رسالت نال کی تعلق ہے؟ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. حضور دی عزت تے قانون اتھے بولیا او جاوید ہاشمی او چوڑا ملتان والا, او بکواس کرن لگا کہ ہم نے حضور کی عزت کا قانون غلط بنایا. میں کہا چوڑیا تو بڑھایا, یہ تے اللہ رسول دا قانون ہے. میں تے گل کرن لگا, میں گل چونکہ کدی مجمع نو ویکھ کے نہیں کیتی, جدوں میں ممبر تے بیٹھ جاواں پھر گل میں کچھ ہور ویکھ کے کرنا. جی میں بعد بے نظیر دا پتر بولیا خلاف, نواز شریف دے خلاف بولیا, عمران دے خلاف بولیا, طاہر القادری دے خلاف بولیا. دوسرے دن نوائے وقت دے پہلے صفحے تے خبر لگی نوائے وقت دے, انہاں کہا جناب یہ بچہ ہے, یہ سورج کی طرف تھوکتا ہے. میں کہا تواڈے لیڈراں دے خلاف گل ہوے تے تسی سارے بولو تے اسمبلی چ ایک مسلمان بھی کوئی نہیں سی جڑا اٹھ کے جاوید ہاشمی نو کہندا کی بکواس کر رہے ہو. آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں کی جتنی محبت بھی تسا حضور نال کوئی نہیں کیتی. سانو پھر تسی کوئی نواں دین پڑھانا چاہتے ہو؟ اے مینوں دے بخاری شریف. جدوں حضور دے بارے گل ہوے تے گل افضل الخلق بعد الرسل گل کی کرن لگے نا ذرا ویکھو تسی. آج سانو کہنے نرم بات کرو. میں کہ صدیق اکبر نرم نہیں کیتی, اسی کیویں نرم کریے؟ اے میدان حدیبیہ چ عروہ بن مسعود کہنے لگا نبی علیہ السلام نو, انہیں کیا فإنی واللہ لا ارى وجوہا وإنی لا ارى اشوابا من الناس خلیقا ان یفروا ویدعوا. انہیں کہ جناب ہے مختلف قبیلے نسلوں دے لوگ ہیں, انہاں تے بھروسہ کر کے ساڈے نال جنگ نہ کرو, انہاں تے نس جانا ہے میدان چھڈ کے, انہاں تانوں چھوڑ جانا ہے. اتنی گل کیتی عروہ بن مسعود. سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو پوچھا نہیں حضور یہ بے ادبی بندی کہ نہیں؟ یہ بندی تو کتنی بندی؟ میں کہو جا جواب دیواں؟ ہن سانو لوگ کہندے نے مولانا تحمل سے بات کرو, اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرو. پیراں کو آ کے پوچھنا ہے مانا میں ویسے کرنا کوئی نہیں. فقال له ابو بکر امسس بذر اللات نحن نفر عنه وندعو. موت کمینیا تو کی بکواس کیتا ہے؟ یہ تو مطلب ہے اسی حضور نہ دھوکہ کرنا ہے بیٹھیا. فرمایا جاؤ جا کے تم لات اور منات کی ٹٹی چاٹ, ہم حضور کو نہ چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے. بس کیوں جی توجہ اے علماء بیٹھے نا اپنے اپنے محلے میں جا کے پوچھنا علماء کو بزر دا معنی کیویں اتنے نہیں کیتا جا سکتا. لیکن صدیق اکبر کا فرما دیتا ہے. اور صدیق اکبر نے بھی سکھانی پیسی گل بھائی جناب تہذیب سے بات ہونی چاہیے. اے اگے چلدے نال ہی عروہ بن مسعود گل کردیاں اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام دی داڑھی مبارک ول انج کیتا. بے ادبی دی نیت نال نہیں کیتا, ویسے ہی بندہ کہندا ہے کسی نو منانا ہوے جناب جان دیو, بندہ بس ہو جاندا یار داڑھی نو ہاتھ کیتا انج کر کے. انہاں کہا جناب جان دیو لڑائی نہیں ٹھیک صلح کرو ساڈے نال. انج ہاتھ کیتا. عروہ بن مسعود بڈھا چاچا اگے بیٹھیا, صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ پیچھے کھڑے. انہاں حضور کو پوچھا نہیں حضور یہ بے ادبی بننی کہ نہیں؟ اقبال کہندا جنہیں پوچھ کے محبت کی تھی وہ جھوٹ مارنا, نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور نال پیار کرنا عقل کولوں نہیں پوچھنا, یہ تے تینوں گھروں ہی نہیں نکلن دے گی. میں کہا اقبال پھر کدے کو پوچھیے؟ کہنا بیا کہ عشق کمال یک فن دارت. اقبال کہنا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کولوں پوچھنا ہے. عشق ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کیا چاہتا ہے, حضور کی عزت اور آبرو کس میں.
اے جناب ہن چاچا چٹی داڑی والا کہندے جی فلانی چٹی داڑی، میں آخیا جی صحابی چٹی داڑی نال چاچا ہے، مغیرہ بن شعبہ پیچھے کھڑے نے، حضور تو پوچھے بغیر ماورائے عدالت، ممتاز قادری جی عدالت ماورائے عدالت، ماورائے عدالت مغیرہ بن شعبہ اپنے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ ماریا، فرمایا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا او چاچے یہ دوبارہ حضور دی داڑھی وال ہاتھ آیا تو ہن کٹے ہوا واپس آنا، انج نہیں آنا، انج کرنا بھی ہاتھ کٹ دے دین تے بکواس جڑا کرے ممتاز قادری قانون ہاتھ میں نہیں آ کیوں جی اے اورے کر بھائی مینوں دیو اگلی کتاب المغازی دے پکڑ دو میں قانون گل کرن لگا کتاب قانون کو ہاتھ میں لینے کی، اے 150 صفحے تے حدیث پاک، امام بخاری دی عمر 13 سال سی، یہ بابا دنیا تو چلا گیا، علامہ واقدی امام بخاری اجے پڑھدے پے سن مدرسے وچ، اے علامہ واقدی دی کتاب المغازی، نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی، ایک زنانی اسماء بنت مروان، تو انو گل بڑی جلدی سمجھ آنی، لاہوریاں نو سمجھان لگیا بہت سارا زور لانا پیندا، پنجابی دی گل ہے نا وچ، نابینا صحابی عمیر بن عدی، ایک زنانی اسماء بنت مروان حضور دے خلاف بکواس کرنی حضور دے ظاہری حیات وچ، اے میرے ہاتھ لگ لگ کے جگہ بھی کالی ہو گئی، نابینا صحابی منت کی منی، ایڈیاں ٹماٹر جتنی اکھاں ہون بندے دیاں، مقام رسول سمجھ نہ آوے اس ٹماٹر دی اکھاں نو کرنا کیویں ہے، نابینا جدو پتہ چلیا ہے زنانی ہے بکواس کر دی تو پھر نظر کی مننی، اللہم ان لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنها ورسول اللہ یومئذ ببدر، منت منی مولا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے، جدو تو صحیح و سلامتی نہ انہوں واپس لے آئے گا تے ماورائے عدالت اس زنانی نو میں قتل کر دیاں گا، حضور واپس تشریف لے آئے، جا عمیر بن عدی فی جوف اللیل، ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے، اکھاں کوئی نہیں، بندہ بھی نال کوئی نہیں، اس زنانی دے گھر انہاں نو کون لے گیا، اے تسی اپنے اپنے خطیباں کولوں پوچھنا بھی مولانا گل کر گئے حسن نابینا ادھی راتی صحابی نو لے کون گیا، جدوں اس زنانی دے گھر داخل ہوئے تے وحولا نفر من ولدہا نیام، کلی نہیں سی ستی ہوئی، پورا خاندان ستے ہویا،